أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی ابتدائی آیات میں سے آیت نمبر 144 145 اور 146۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں بیت المقدس سے تبدیل ہو کر کعبے کا قبلہ بن جانا، اس کی طرف چند باتوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اس کی سمت میں کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی البتہ وہ یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی جانب سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہیں ان چیزوں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس درمیان میں وہ آسمان کی طرف بار بار اپنی نگاہ دوڑاتے تھے، اوپر کی طرف دیکھتے تھے، یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسا حکم صادر ہو جائے کہ بیت المقدس کے بجائے مکہ یعنی کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ تو آپ اس کی طرف انتظار کر رہے تھے، جیسے کسی شخص کا انتظار کیا جاتا ہے تو بار بار اس کے دروازے کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ اب وہاں سے کوئی آئے گا، وہاں سے کوئی پیغام آئے گا، وہاں سے کوئی شخص باہر نکلے گا، وہ تمنا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے انتظار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کوئی ایسا حکم صادر کر دے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
اس چیز کو منظور کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے، متوجہ کر دیں گے جو قبلہ آپ چاہتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کی چاہت یہ ہے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ نہ ہو، کعبہ ہو۔ حالانکہ بیت المقدس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن کعبہ یہ اس سے زیادہ مقدس اور محترم مقام ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند کرتے تھے کہ یہ قبلہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں، آپ کے جو جس پر آپ کی رضامندی ہے، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ مسجد حرام، کعبے کے اطراف میں جو مسجد ہوتی ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ کعبے کے اطراف میں خالی جگہ ہے، اس کو مطاف کہتے ہیں، اور اس کے اطراف میں جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ اور مسجد حرام جب کہا جاتا ہے تو اس میں یہ مسجد اور کعبہ یہ مکمل شامل ہو جاتا ہے کہ پوری کی پوری جگہ مسجد حرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اس کی طرف کر لو۔ پہلے نبی کو حکم دیا، یہ نہیں کہ یہ صرف قبلہ نبی کا ہے کہ نبی چاہتے تھے تو نبی کا قبلہ ادھر ہو گیا، نبی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ، نبی کی جو امتی ہیں ان کا قبلہ بھی کعبہ ہے۔ تو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب جو کعبے کے بازو میں ہوں گے، قریب ہوں گے، وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، کعبے کی سمت میں نہیں، کعبے کی طرف۔ مکمل طور پر ان کا چہرہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر کعبہ ہے، اس سمت میں جو لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا چہرہ برابر اس کی طرف ہو، جو ادھر ہیں ان کا چہرہ برابر اس کی طرف ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کعبے کے قریب میں ہیں، جو کعبے سے کافی زیادہ دور ہیں جیسے ہم ہیں۔ اگر یہ کعبہ، جیسے ہمارے پاس کعبہ مغرب کی طرف ہے، یہ مغرب کی سمت میں ہیں، یہاں سے اگر ہم نے چہرہ ادھر کی طرف کر لیا، یہ پورا حصہ مغرب کا حصہ ہے، مغرب کی سمت ہے۔ اگر ہم نے یہاں سے اپنا چہرہ ادھر کیا، ادھر کر لیا، ادھر کر لیا، تب بھی یہ ہمارا قبلہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اس کی سمت میں کرو، اس کی جہت کی طرف کرو۔ اس کی جہت ہمارے پاس سے مغرب ہے، کسی کے پاس سے مشرق ہوگی، کسی کے پاس سے شمال ہے، کسی کے پاس سے جنوب ہے۔ تو انسان جتنے دور ہوتا ہے وہاں سے مکمل طور پر کعبے کی جانب منہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سمت میں بھی اگر وہ منہ کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بھی ان کے لیے کافی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جنہیں کتاب دی گئی ہے البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی جانب سے حق ہے۔ جنہیں کتاب دی گئی ہے یعنی تورات، انجیل، جو یہودی تھے وہ تورات پڑھتے تھے، جو نصرانی تھے وہ انجیل پڑھتے تھے، تو ان کی تورات میں، ان کے انجیل میں باقاعدہ اس چیز کا ذکر تھا، لہٰذا انہیں اب یہاں انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ انکار کر بیٹھتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیوں انکار کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کو چھپاتے بھی ہیں، اپنی کتابوں کے مسائل کو چھپاتے ہیں، حق کا انکار کرنے کے لیے، سرکشی کے لیے، تعصب کی وجہ سے، دشمنی کی بنا پر۔ اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ یہاں ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر آیت لے آؤ، ہر نشانی لے آؤ، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ ہر طرح کی آیتیں لے آؤ، ہر طرح کی نشانیاں آپ انہیں بتا دو، ہر طرح کی دلیل پیش کر دو، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور چونکہ آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو آپ بھی ان کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ آپ بیت المقدس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ادھر چہرہ نہیں کریں گے نماز کے وقت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے، یہود اور نصارہ۔ بات تو یہی ہے کہ سب کا قبلہ بیت المقدس ہے پہلے کے اعتبار سے، لیکن جیسے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہودی بھی بیت المقدس کی طرف، نصارہ بھی بیت المقدس کی طرف۔ مسلمانوں کا قبلہ اب الگ ہو گیا، وہ بن گیا کعبہ، لیکن یہود و نصارہ کا قبلہ ابھی بھی بیت المقدس ہے۔ لیکن بیت المقدس میں بھی باقاعدہ دونوں کی جگہیں الگ الگ ہیں۔ یہود وہ قبۃ الصخرہ جو پیلا گنبد نظر آتا ہے، اس سمت میں منہ کرنے کو قبلہ کہتے ہیں، جبکہ نصارہ وہاں کے جو بیت المقدس کا مشرقی علاقہ ہے، اس علاقے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ تو ایک جگہ ہے، اس جگہ میں بھی قبلے دو ہیں۔ تو اگر یہودیوں سے کہا جائے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، آپ عبادت کیجئے، جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے تو وہاں منہ نہیں کریں گے۔ اگر نصارہ سے کہا جائے قبۃ الصخرہ کی طرف آپ منہ کر لیجئے تو وہاں نہیں کریں گے۔ تو ایک ہی مسجد ہے، ایک مسجد کے الگ الگ حصوں کو انہوں نے اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ لوگ تو آپ کے قبلے کو ماننے سے رہے، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کرو گے آپ کے بعد علم آ جانے کے بعد، تب إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کو یہ حکم دے دیا گیا کہ کعبے کی طرف منہ کر لو، یہ آیت نازل ہو گئی، اب اس کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو اپنا بنانے کے لیے ان کے قبلے کی طرف منہ کرنا چاہتے ہیں تو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا کسی قوم کو خوش کرنے کے لیے ان کے راستے پر چلنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں جو کہا تھا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بعض قومیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ چاہے انہیں جتنی دلیل دے دو، ہر طرح کی بات بتا دو، لیکن وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے سرکشی کی بنا پر۔ جیسے آج تعجب ہوتا ہوگا، مسلمان تو قرآن کو مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارا قرآن ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارا قبلہ ایک، پھر مسلمان الگ الگ کیوں ہیں؟
لوگ اس طرح سے نعرے میں بولتے رہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پھر مسلمان ایک کیوں نہیں ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے قرآن تو ایک ہے، نبی ایک ہے، تو ان کا ایک ہونا کافی نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا اس ایک کتاب پر مکمل یقین ہونا یہ ضروری ہے۔ کوئی مسلمان قرآن کو مانتا ضرور ہے لیکن قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، اسی لیے وہ انیک بن جاتا ہے۔ کوئی مسلمان نبی پر درود پڑھتا ضرور ہے، نبی کو نبی مانتا ضرور ہے، لیکن نبی کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرے امام ہیں، میرے پیر ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے فلاں ہیں، میرا مسلک ایسے ہیں، میرا مذہب وہ ہے، ہم یہ راستے والے ہیں۔ یہ حدیث جب نبی ایک ہے تو راستے چار چار کیسے ہو گئے؟ قرآن ایک ہے تو راستے چار کیسے ہو گئے؟ قبلہ ایک ہے، خدا ایک ہے تو دین چار کیسے ہو گئے؟ مذہب چار کیسے ہو گئے؟ کیا نبی نے چار مسلمانوں کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا؟ کیا قرآن نے مسلمانوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا؟ قرآن خود کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں الگ الگ تفرقہ بازی اختلاف مت کرو۔ قرآن نے اختلاف سے منع کیا، اور مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان اصل چار فرقے ہیں، چاروں برحق ہیں، چاروں آپس میں کبھی ملتے نہیں ہیں۔ تو کس نے یہ چار حصوں میں تقسیم کر دیا؟ قرآن نے، حدیث نے، پیغمبر نے، اللہ نے؟ کون سا دین ہے جس نے ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ سب مسلمان ایک تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں کوئی مسلک نہیں تھا، سب نبی کی پیروی کرتے تھے، تابعین کا زمانہ ہے سب نبی کی پیروی کرتے تھے، تمام مسلمان ایک راستے پر تھے۔ تمہارے امام الگ، تم ابوبکر صدیق والے ہو، تم عمر فاروق والے ہو، تم عثمان غنی والے ہو، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہو، ایسا تو کبھی تابعین نے نہیں کیا تھا۔ اگر امام بننا ہوتا تو ان سے بڑے امام تو یہ ہوتے خلفائے راشدین، ان کو امام نہیں بنایا گیا۔ تو جب تک تو مسلمان ایک تھے، جب تک سب ایک امام کو مانتے تھے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب مسلمان ایک تھے۔ جب مسلمانوں نے بعد میں 300 سال 400 سال کے بعد کسی نے ایک فلاں کو امام بنا لیا، دوسرے نے دوسرے کو بنا لیا، تیسرے نے تیسرے کو بنا لیا، چوتھے نے چوتھے کو بنا لیا، اور یہ چاروں کبھی آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہاں سے مسلمانوں میں انتشار بڑھنے لگا، اختلاف ہونے لگا، مسلمان کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہوگا یہ کعبے کا ذکر ہے، کعبے میں پہلے 4 مصلی ہوا کرتے تھے، کعبے میں 4 امام ہوا کرتے تھے۔ اب یہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، ایک زمانہ تھا، آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، یہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے آنے سے پہلے کی بات ہے، جب خلافت عثمانیہ ترکی سرکار ہوا کرتی تھی۔ پرانی تصویریں آپ نے دیکھا ہوگا، کعبے کے بازو میں 4 کمان تھے، چھوٹے سے کمان نما محراب بنے ہوئے تھے۔ وہ کمان نما جو محراب ہیں وہ حقیقت میں اماموں کا مصلی تھا۔ کعبے کے ایک سمت میں ایک محراب تھا، اس میں حنفی امام کھڑے ہوتے تھے، حنفی مسلک کے امام وہاں آتے، نماز پڑھاتے، جتنے حنفی ہوتے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے، شافعی، مالکی اور حنبلی یہ 3 مسلک والے جو ہوتے وہ بیٹھے رہتے، ان کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ جب ان کی نماز ختم ہو جاتی، اب ادھر سے یہ مصلی نہیں، اب ان کا دوسرا مصلی، شافعی مسلک والے یہاں نماز پڑھاتے، شافعی مسلک کا امام آتا، وہ یہاں نماز شروع کرتا، فجر کی نماز، ایک ہی نماز 4 مرتبہ پڑھی جاتی تھی، ایک نماز 4 مرتبہ پڑھی جاتی تھی، مسلمان 4 مرتبہ پڑھتے تھے۔ شافعی امام یہاں آتا تھا، یہاں کھڑے رہ کر نماز پڑھاتا، شافعی لوگ پڑھتے رہتے، حنفی، مالکی اور حنبلی بیٹھے رہتے، وہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ پھر حنبلی ادھر آتا، ان کا امام آتا، ان کی قوم ادھر آتی، یہ نماز پڑھتے، باقی 3 بیٹھے رہتے تھے۔ مالکی آتا، وہ اپنے لوگوں کو نماز پڑھاتا، باقی یہ 3 بیٹھے رہتے تھے۔
اس طرح سے تقریباً آج سے 100 سال پہلے تک، کئی سال تک، خلافت عثمانیہ کے دور میں کئی سال تک کعبے میں 4 امام ہوتے تھے، 4 نمازیں، ایک وقت کی نماز 5 چوک 20 مرتبہ پڑھی جاتی تھی، ایک وقت کی نماز اس طرح سے پڑھی جاتی تھی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے، جب سعودی حکومت تیسری مرتبہ آئی تو انہوں نے وہ جتنے محراب سب ختم کر دی، ایک محراب کو باقی رکھا اور کہا کہ ایک امام، مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کی وجہ سے اس زمانے سے لے کر آج تک حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، سب کے سب ان کے دشمن ہو گئے کہ تم نے ہمارا مصلی ختم کر دیا، تم نے ہمارا مصلی ختم کر دیا، ہمیں ہمارے وقت میں نماز پڑھنے دو، ہمارا اپنا امام الگ رہے گا، ہماری نماز کا ٹائم الگ رہے گا۔ لوگوں کے اعتراض کے باوجود بھی آخر لوگ وہاں پر کچھ نہ کر سکے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا نہیں، نبی کے زمانے میں نماز ایک امام پڑھاتا تھا، تمام کے تمام لوگ ان کے پیچھے پڑھتے تھے، ایک مسجد میں ایک ہی نماز ہو، فجر کی نماز ایک، ظہر کی ایک، عصر کی ایک، مغرب اور عشاء کی ایک، ہر نماز 4 مرتبہ تماشا ہے۔ اگر کعبے میں یہ اختلاف ہوگا، کعبے میں مسلمان جا کر وہاں آپس میں ایک نہیں ہو سکیں گے، تو باہر جا کر یہ کہنا کہ قرآن ایک، نبی ایک، اللہ ایک، کیا مطلب ہوا اس کا؟ باہر جا کر کیوں ایک ایک کا نعرہ لگاتے ہو اور کعبے میں تم ایک نہیں ہونا چاہتے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کم سے کم ایک بن جاؤ۔ تو اس طرح سے کعبے کے اندر یہ برائی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ساری دلیلیں ان کو دے دو، ما تبعوا قبلتک، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو آج ہم جانتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں، قرآن کی آیتیں بتا دو، حدیثیں بتا، تب بھی نہیں مانتے۔ تعجب کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں ان کے فالوورز ہیں، پھر بھی تعجب ہوتا آخر یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہیں، حدیثیں پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو علم ہونا، معلومات کا ہونا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے، ایک جاہل سے جاہل انسان بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سن کر صحیح راستے پر آ جاتا ہے، اور ایک بڑے سے بڑا علم والا، سمجھدار، عقل مند، ہوشیار، تعلیم یافتہ بھی قرآن اور حدیث پڑھ کر بھی گمراہ رہتا ہے، اس کے دل میں قرآن و حدیث داخل نہیں ہوتے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، صحیح راستہ ہمیں بتائے، برے راستے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔